مجھے فکسڈ کی بنیاد بتائیں، فکسڈ کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی؟ گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے ایشو نہیں تھا، فکسڈ نے اس کو ایشو بنایا۔ ایک جگہ سے ڈھکن اٹھایا، دوسری جگہ ڈھکن لگا دیا۔ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں اس پورے شہر کے ڈھکن لگا دوں گا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میں نہیں ہوں، مرتضی وہاب بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارے لیے تو سب بہتر ہے، سی ایم بھی تمہارا ہے، پھر کیوں ڈیلیور نہیں ہو رہا؟ عالمگیر صاحب نے سوائے گراؤنڈز پہ قبضوں کے سوائے اس کے عالمگیر صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ عوام کہہ رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے۔ میں نے جب مائک لگایا تو مجھے کہا پھر میں اپنا مائک بھی لے جاتا ہوں نا۔ آپ واحد تھے نہ آپ پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ خان صاحب سے ہماری آخری میٹنگ تھی آن لائن، انہوں نے سب کو یہ ہدایت جاری کی کلیئر، نمبر 1 یہ کہ آپ لوگوں نے روپوش ہونا ہے، گرفتاری نہیں دینی۔ آپ کی حکومت میں 18ویں ترمیم کے اوپر ہی بات ہوتی رہی، میئر کراچی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور تمام گورنر صاحب بھی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں جو موجودہ گورنر ہیں، کیا 1100 کروڑ ہے، 1 روپیہ نہیں لگا۔ کے پی کے صوبہ جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آئین میں ہوتے ہوئے ہم سب سے زیادہ آج متاثر ہیں، ہمارے فنڈز نہیں دیے جا رہے وفاق کی جانب سے۔ کراچی کے ساتھ وہی پرابلم ہے کہ 18ویں ترمیم کا استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ڈمپر والے معاملے پہ آتے ہیں، بچے کچلے جا رہے ہیں، لیاقت محسود اسلحہ لہرا رہے ہیں، باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بالخصوص ان کے لیے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ کوریج نہیں دیتے کیا کریں مجھے بتائیں۔ آزادی صحافت کیا صرف نعروں میں رہ گئی ہے؟ جب تک ٹرانسپورٹ منسٹری کے جیب گرم ہو رہی ہے یہ مسئلہ رہے گا۔ کوئی ایسا معاملہ کوئی فیس کرنا پڑا ہو، دھمکی؟ یہ ایک بندہ اٹھتا پورے پسٹل کا میگزین خالی کرتا قتل کی نیت سے۔ خان صاحب کو کہا کہ آپ نے سمندر کے پاس، مطلب جہاں جس شہر میں سمندر وہاں رات نہیں ہوتا، یہ کیا چیز ہے؟ اگر میں آپ کو بہت سی چیزیں بیان کر دوں، آپ کے کیمرے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چلا سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کریم ملک۔ میرا تعلق جس شہر سے، اس کو میٹروپولیٹن سٹی کہا جاتا ہے، اور کیوں نہ کہا جائے کیونکہ اس پورے ملک کا 80% ٹیکس یہ شہر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس شہر کو لاوارث کراچی کہا جاتا ہے۔ متعدد حکمران اس شہر پہ قابض بھی ہوئے، کچھ الیکٹ ہو کے آئے، کچھ سلیکٹ ہو کے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس شہر کی تقدیر نہیں بدل سکی۔ اگر آپ گلی میں نکلیں گے، اگر آپ اسنیچر سے بچ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈمپر مار دے گا۔ اگر آپ ڈمپر سے بچتے ہیں تو اس کے بعد آپ گٹر میں گر کے مر جائیں گے، اور 15 16 گھنٹے آپ کی لاش نہیں ملے گی۔ اب کراچی والا کرے تو کیا کرے؟ بنیادی مسائل سے دوچار اس شہر کا کون وارث ہے کچھ پتہ نہیں۔ ایسے اور ان ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق رکن قومی اسمبلی، بانی فکسڈ اور پی ٹی آئی لیڈر عالمگیر خان صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ بہت ساری آپ سے باتیں کریں گے، پہلے تو بتائیں آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا سر، جزاک اللہ، آپ نے بلایا۔ آپ کافی ایکٹیو چل رہے ہیں سر، جب سے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سے آپ کافی لوگوں کی فیڈ پہ بھی نظر آ رہے ہیں، آپ ڈھکن لے کے بھی گھوم رہے ہیں۔ مجھے فکسڈ کی بنیاد بتائیں، فکسڈ کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی اور کیا وجہ تھی؟ یہ کام تو حکمرانوں کا ہے۔ عالمگیر خان جو ایک نوجوان، خیر ابھی بھی ہیں آپ، لیکن بلیک ٹی شرٹ میں نکلے اور چھا گئے۔ کریم بھائی پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ فکسڈ کی بنیاد رکھنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ عام آدمی کو امپاور کرنا، اس کے اوور لکڈ ایشوز، جو نظر انداز کیے گئے ایشوز ہیں، جو میڈیا کی زینت نہیں بنتے، وہ ان کو پرائم ٹائم کی خبر نہیں ملتی۔ گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے ایشو نہیں تھا، فکسڈ نے اس کو ایشو بنایا۔ لوگ مر رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، بچے گر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کراچی میں کچرا 12,000 ٹن کچرا ہر روز پروڈیوس ہوتا، اور اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی سلسلہ سسٹم نہیں۔ فکسڈ نے احتجاج کیے، ہائی لائٹ کیا، میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، ایک کیمپین کا سلسلہ بنا۔ آج کہیں نہ کہیں سسٹم میں حرکت آئی ہے، کہیں نہ کہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور چائنیز کمپنیز یہ وہ صفائی کر رہی ہیں۔ اسی انداز میں ہر وہ معاملہ، چاہے وہ پولیس کی رشوت خوری ہو، بیوروکریسی کی بدسلوکی ہو، عوام کی آواز بنے، عوام کی آواز بننے کی کوشش کی، اور اس میں کہیں جگہ ہم کامیاب ہوئے، کہیں جگہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ 2016 سے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، 2016 سے آپ قائم علی شاہ صاحب کے دور سے آپ نے یہ مہم کا آغاز کیا، پھر اب مراد علی شاہ صاحب ہیں، ان کا تیسرا ٹینیور ہے۔ تبدیلی کیا آئی؟ مجھے تو کہیں سے تبدیلی لگ رہی ہے۔ آپ ایک جگہ سے کچرا اٹھاتے رہے، آپ سی ایم ہاؤس کے باہر پھینکتے رہے، آپ نے نالے سے جو ہے پانی اٹھایا وہ سی ایم ہاؤس کے باہر پھینک دیا، اس کے بعد آپ کو گرفتاریاں بھی فیس کرنی پڑی۔ کیا تبدیلی آئی مجھے تو بتائیں۔ کریم بھائی دیکھیں، تبدیلی اصل چیز ہے امپیکٹ کریٹ کرنا۔ کراچی میں کچرے کی میں نے بات کی تو 12,000 ٹن کچرا ہر روز پیدا ہوتا، کوئی نظام نہیں تھا کہ میرے آپ کے گلی محلے سے کچرا اٹھا کر لینڈ فل سائٹ تک پہنچے۔ جب اس پر ہم نے آواز اٹھائی، ڈیمانسٹریشن کی سی ایم ہاؤس کے باہر،
اس کے سلسلے میں, اور یہ صرف کسی ایک شخص کا کریڈٹ نہیں ہے, پورے معاشرے نے آواز اٹھائی, پھر سب سے زیادہ میڈیا نے اس پر آواز اٹھائی. آج چائنیز کمپنیز کو آؤٹ سورس کیا, ہر ٹاؤن یا ضلع کا جو ہے ٹھیکہ دیا چائنیز کمپنی کو. پہلے $26 تھا, ابھی شاید اس سے بڑھ گیا ہوگا. ہر ٹن پہ وہ چارج کرتے سندھ گورنمنٹ کو, اور لینڈ فل تک. اس کا ذمہ آپ لیتے ہیں؟ اس کا میں یہ ضرور کہتا ہوں, دیکھیں ہم نے آواز بلند کی, ایک تسلسل, اویئرنیس دی آپ نے, سسٹم حرکت میں آئے. کراچی کوئی صاف ستھرا نہیں ہوا ہے ابھی, میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ کراچی کوئی بہت پاک ہو گیا ہے ان کے آنے سے, لیکن جھنجھوڑا سسٹم کو حرکت میں آیا. اسی انداز میں جو ڈھکن نہ ہونے کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں کہ ابراہیم کا بھی واقعہ ہوا نیپا پہ, لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ جس ایشو پہ یعنی ہمارا مذاق اڑایا گیا, ہم پر مختلف تہمت لگائی گئی وغیرہ وغیرہ, لوگوں نے اس کو سیریس لینا شروع کیا. اسی بات پہ آپ کی میں ڈھکن چور, ڈھکن کی سیاست, ایک جگہ سے ڈھکن اٹھایا دوسری جگہ ڈھکن لگا دیا. عالمگیر خان صاحب کے اوپر یہ ابتدائی دور میں باتیں ہوئی, ابھی بھی ابراہیم کے کیس کے بعد عالمگیر صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے, اور اس کے بعد ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈھکن کی سیاست ہے, گٹر کی سیاست ہے, گٹر میں تھا گٹر میں رہ گیا. یہ آپ کے بارے میں مخالفین کہہ رہے ہیں, یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں یہ تہمتیں لگانا یا اس طرح جھوٹی بات کرنا, تو میں تو یہی سمجھتا, میں نے پیغمبروں کو اسٹڈی کیا ہے, لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں بخشا, میری کیا اوقات ہے. صحیح بات. تو یہ تو جو الزام لگاتا یا کہتا وہ کہتا جائے, میں اپنا کام کرتا جاؤں گا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور شاید ان کی سیاسی تربیت یہ ہو, اسی لیے وہ شاید دوسروں کو شاید ایسا ہی سمجھتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, یہ دیکھیں ایکٹیو ہونا ابراہیم بچے کے واقعے کے بعد, ایکچولی میں ایکٹیو نہیں ہوا ابراہیم کے واقعے کے بعد, میں تو پچھلے 10 سال سے یہی کام کر رہا ہوں, میری پوری تنظیم یہی کام کر رہی ہے. قوم میں تھوڑا سا شعور بیداری آئی ہے, قوم نے تھوڑا سا اور میڈیا نے جب اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تو قوم میں غم و غصہ پیدا ہوا, اور اس کے نتیجے میں جو فکسڈ کا کام تھا اس کو توجہ ملی, اور ہم جو کام پہلے کر رہے تھے وہ آج جو ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی. تو ایکچولی تو یہ ہوا ہے ایسا, ہم تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پچھلے 10 سال کا سب ریکارڈ پہ موجود ہے, ایک دن کی ایکٹیویٹی موجود ہے. اب وہ لوگ نہیں دیکھتے, اس کے مطلب تھوڑی کہ میں ایکٹیو نہیں تھا, آپ کر رہے ہیں, ہمارا کام چل رہا ہے. اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے گرو کیا ہے. اگر میں ایک ڈھکن سے شروع ہوا, آج میں دن میں سینکڑوں ڈھکن لگا پا رہا ہوں, تو گرو کیا. اور میں کام کر رہا ہوں تو گرو کیا ہے نا, کام کر رہا ہوں تو یہاں تک پہنچا ہوں. ایک چیز. دوسری چیز یہ جو بھی یہ اس قسم کی باتیں یا الزامات لگاتے ہیں, اور سب سے زیادہ مجھے ان پہ دکھ بھی ہوتا جو اختیار اور اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ باتیں کرے. بھائی کام کرو جا کے, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. تو نہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ گٹر کی سیاست کر کے یا گٹر مہم کی گٹر کے ڈھکن لگا کے عالمگیر صاحب MNA بنے؟ نہیں, مجھے اس پہ یہ بتائیں, ایک مسئلہ ہے میں سمپل سی, میں اس کے کیونکہ میں یہ اپنے جو بھی مخالف ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ابراہیم کا واقعہ ہوا 30 نومبر کو نیپا میں پہنچتا ہوں, وہاں ان کے جو بھی لوائقین تھے وہاں موجود ہوتے, لوگ موجود ہوتے. آپ مشینری بھی لائے تھے, آپ بندے بھی لائے تھے, مجھے یاد ہے. نہیں, مشینری میں نہیں لایا تھا. مشینری کے لیے میں نے اپنے لوگوں کو بھیجا تھا, مشین ہمیں مل گئی تھی, آپریٹر نہیں مل رہا تھا. ٹھیک, وہ جو مشین وہاں آئی تھی وہ کچھ رینجرز اہلکار اور کچھ اور وہاں پہ علاقہ مکین وہ لے کر آئے تھے. کانٹریکٹر, کوئی پرائیویٹ کانٹریکٹر تھا جو BRT پہ کام کر رہا تھا, اس کو لے کر آئے تھے, میں نہیں لایا تھا. میرے رضاکار وہاں موجود تھے, فکسڈ کے جو رضاکار تھے وہ وہاں پہ ریسکیو ایفرٹ, اپنی مدد آپ جو کر سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2, یہ دیکھیں وہاں کوئی 1-1.5 گھنٹہ ہم کھڑے رہے. میرے پاس وہاں علاقہ مکین آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تک کوئی نہیں آ رہا ہے ان کی جانب سے. ریسکیو 1122 والے ہماری شکلیں دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں تھا, وہ سامان ہی نہیں تھا جس سے وہ ریسکیو کر سکتے. تو اور انتظامیہ کا, چاہے وہ KMC کا ہو, چاہے TMC کا ہو, چاہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہو, یو نیم اٹ, کوئی شخص وہاں مجھے نہیں نظر آیا, نہ مشین نظر آئی کوئی. بالآخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیں بات کریں ادھر, جو وہاں پہ لوگ کراؤڈ جمع تھا, کہ آپ میڈیا پہ اس پہ بات کریں. تو میں میڈیا پہ جاتا,
جہاں تک بات ہے سیاست کی، مجھے بتائیں نا کہ میں وہاں کوئی پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے بیٹھا ہوں، یا میں کوئی وہاں اپنے پرچے الیکشن کے پرچے بانٹ رہا ہوں، یا میں نے کوئی وہاں اپنی کوئی سیاسی جماعت کی پروموشن کی ہو. صرف اس ایشو پر کو متوجہ کرنے کے لیے انتظامیہ کو مخاطب کیا کہ بھائی کدھر ہیں آپ لوگ، اور اس میں ایک ایک الفاظ میں کہیں کوئی یہ کہے کہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو کہ کئی سیاست نظر آ. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ نہیں، اس سے پہلے کہا تھا سر، میں نے آپ کا عالمگیر خان جو فیس بک کا پیج ہے، میں آپ کی بات میں آتا ہوں. آپ کے پیج میں میں نے خود دیکھا ہے 30 نومبر شام کو میرے خیال سے 6:30-7 بجے کا وقت تھا، چیزب کے سامنے بچہ گر جاتا ہے والدہ کا ہاتھ چھڑا کے. اس سے پہلے میں عالمگیر خان صاحب کے پیج پہ دیکھتا ہوں اکا دکا پوسٹ ہے جس پہ آپ گٹر کے ڈھکن لگا رہے ہیں. یا تو پوسٹ کرنا آپ بھول گئے یا شاید پھر لگانا بھول گئے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک چیز سمجھیں، ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں اس پورے شہر کے ڈھکن لگا دوں گا یا پورے شہر میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑا ناجائز ہوتا ہے کہ آپ عبدالستار ایدھی صاحب نے ایک ایمبولینس سے شروع کیا، انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی اس کے لیے، اور 1900 ایمبولینسز کا ایک جال بچھا دیا. صحیح ہے. دوسری طرف حکومت کی ایک ایمبولینس نہیں تھی. نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر دوسرے پر ہی آپ کا انحصار ہو جاتا ہے. مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، میں حکومت نہیں ہوں نا، میرے پاس کوئی ٹیکس کا اربوں روپے کا بجٹ ہے. اوہو، ذمہ داری میں جتنی میری استطاعت ہے اتنا ہی کر سکتا ہوں نا. ہیرو کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو کراچی کا. نہیں سن لینا، ذمہ داری تو لیں گے نا. پھر سن تو لینا. ذمہ داری میں کوئی غلط کسی کو جھوٹی آس یا جھوٹی امید نہیں دوں گا. صحیح ہے. جو استطاعت ہے، جتنے میرے وسائل ہیں یا جو لوگ ڈونیشنز دیتے، اس کے مطابق میں خدمت کام کر سکتا ہوں. اس میں اگر میں کوئی کمی کر رہا ہوں تو میں بالکل کھڑا ہوں، حاضر ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سوال ان سے ہو جن کا کام ہے، یہ جن کی ذمہ داری ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میں نہیں ہوں، مرتضیٰ وہاب بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو شوق ہے چیئرمین بننے کا. تمام سیاسی جماعتیں ڈیمانڈ کر رہی کہ بھائی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے معاملات کو ڈیوالو کریں، نیچے ٹاؤن سے یو سی تک لے کے جائیں. وہ قابض ہے. پھر جب ان سے شکوہ کرو، سوال کرو، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہو. بھائی جب تمہیں خود شوق ہے اس ادارے پر بیٹھنے کا تو سوال تم سے ہی ہوگا. عالمگیر بھائی مجھے بتائیں نا، کراچی والوں کی کیا غلطی ہے؟ کراچی والے 25 ٹاؤن میں بٹے، جس میں سے 13 ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہے، 9 جماعت کے پاس ہے، اور 3 جو ہے 13 ہاں جی پیپلز پارٹی کے پاس. سوری، پی ٹی آئی نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس. پی ٹی آئی کے پاس 3 ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کو اس بندر باٹ کا نہیں پتا. لوگ فیس دیکھ رہے ہیں، یا تو وہ عالمگیر خان کو دیکھ رہے ہیں یا میئر کراچی کو دیکھ رہے ہیں. لوگوں میئر کراچی کھڑے ہوئے کہتے ہیں، میئر کراچی کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ 106 سڑکیں ہیں میرے پاس. لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں. وہ عوام کیا کرے؟ عالمگیر صاحب آتے ہیں، گٹر کے ڈھکن لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میئر کراچی. یہ جو چل رہا ہے نا بندر باٹ، اس میں عوام پس رہی ہے. عوام کیا کرے؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں، لوگوں کو یہ سمجھنا ہے، اور لوگ سمجھ چکے ہیں. اب یہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں میں اب یہ شعور نہیں ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اختیارات کہاں ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے پاس کون سے ادارے ہیں اور کیا اختیارات ہیں. اور یہ تو وہ بہانہ بھی اب نہیں کر سکتے، جو کہ بہانہ کیا ایک صحیح بات بھی تھی ماضی میں، کہ پہلے میئر کہتا تھا کہ اختیارات نہیں ہے کیونکہ دوسری پارٹی کا میئر تھا. اب تو اسی جماعت کا میئر ہے جس کی جماعت سندھ حکومت میں بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی ہزاروں ارب کا بجٹ یہ بنا سکتے ہیں. مجھے سمپل سی ایک بات بتائیں، 246 یونین کاؤنسلز ہیں. کیا 300 ارب سندھ کے بجٹ میں سے کراچی کے لیے مختص نہیں ہو جاتے؟ ہر ایک یونین کاؤنسل کے لیے 1 ارب ہی صحیح اگر لگ جائے، خرچ ہو جائیں اس کے بلدیاتی معاملات پہ. یہ میں بہت موٹی سی اور بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جس صوبے میں 1000 ارب کی ریگولیرٹیز ہوں، وہاں کراچی کے لیے یہ مختص کرنے بہت چھوٹی سی بات ہے. اور پھر جہاں این ایف سی ایوارڈ میں صوبہ اپنا شیئر تو مانگتا اپنی آبادی اور وسائل کے حساب سے، پی ایف سی ایوارڈ پہ وہ بیٹھ جاتا ہے قابض ہو کے. جو اضلاع کا کراچی کے 7 اضلاع اور اس کی آبادی کا تناسب سے اگر اس کو شیئر مل جائے، بہت سے مسائل حل ہو جائے اس شہر کے. لیکن ایڈمنسٹریٹیولی اس شہر کو با اختیار ہونے نہیں دیا جاتا. اچھا، میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو تمام جو یونین کونسل ہیں اور تمام جو بلدیاتی جن کے پاس آپ کے معاملات چل رہے ہیں، ان کو ہم او زی ٹی فنڈ کے تحت ہر ماہ 8 سے 10 کروڑ روپے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور ہمارے انڈر جو ہے پھر اس کے بعد جو ٹاؤن ہے وہ کماتا پارکنگ سے, ایڈورٹیزمنٹ سے, ٹریڈنگ لائسنس, روڈ پارکنگ, یہ تمام چیزوں سے کماتا ہے. اور کراچی کا 70% جو حصہ ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے, جو کراچی کے ایم سی سے مشینری تو لیتا ہے, فائدہ کچھ نہیں دیتا. یہ ساری فہرست ہے کہ ہم اتنا بجٹ دے رہے ہیں, اتنی چیزیں دے رہے ہیں, اور سینٹرل جماعت کے پاس ہے, 3 ٹاؤن آپ کے پاس ہے, صدر ٹاؤن, مومن آباد, شاہ فیصل ٹاؤن. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, نمبر 1 کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کس کے پاس ہے؟ میئر صاحب کے پاس. میئر صاحب. نمبر 2 سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کس کے پاس ہے؟ نمبر 3 106 سڑکیں ان کے پاس ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, 106 سڑکوں کی فٹ پاتھس, 106 سڑکوں کے کرکٹ گراؤنڈس یعنی پلے ایریاز, پارکس, جو بھی اس کے ساتھ پبلک پراپرٹی ہے وہ ان کے زیر اثر آتی. عباسی شہید ہاسپٹل ہو یا کے ایم سی کے ایمبولینس سروس ہو, ایسے ڈسپینسریز ہوں, اسکولز ہوں کے ایم سی کے زیر اثر ہے, قبرستان ہو, ایسے بے شمار چیزیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہم جو ان سے کہہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ان کو اداروں پر قابض بھی ہونا ہے, اور جب سوال کیا جائے تو جواب دہ نہیں ہونا. ٹھیک, ابراہیم بچے کا واقعہ ہوتا, اگلے دن میڈیا ان سے یہی سوال کرتا. سوال اس لیے کیا جاتا بھائی آپ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہیں, سرور ہے, یا تو جماعت والے کو لگا دیں یا ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی والے کو لگا دیں, پھر ہم ان سے سوال شروع کریں. تو کہتے ہیں کہ یہ میرے انڈر نہیں ہے, تو جماعت کے انڈر ٹاؤن. ٹھیک ہے, اب رہی بات ٹاؤن کی, اگر ان کی موٹی موٹی چیزیں اٹھا کے دیکھیں, او زی ٹی فنڈ جو ان کو جاری ہوتا وہ تقریباً تنخواہوں میں نکل جاتا, 5-6 کروڑ روپے. کچھ ٹاؤنز ایسے ہیں جن کی آمدنی, چونکہ انڈسٹریل ایریا ان کے ٹاؤن میں آتا, وہاں سے ان کی آمدنی بہتر ہوتی, ان کا بجٹ بہتر ہوتا, جہاں سے وہ کچھ اپنے ڈیولپمنٹ کے معاملات بہتر کر پاتے. اور میں تو یہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بھائی پی ٹی آئی کے 3 ہیں, یہاں سے شروعات کریں, آڈٹ کریں سب کا, پی ٹی آئی کا بھی آڈٹ کریں, اپنے کے ایم سی کا بھی آڈٹ کریں, جماعتیوں کا بھی آڈٹ کریں, سب کو آڈٹ کریں کس نے کیا کیا ہے. پی ٹی آئی والا اگر آتا ہے تو اس کو سزا دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ادھر یہ ایک سلسلہ بنا دیا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں, بجائے اس کا جواب دینے کے سوال برائے سوال آپ بولے کہ اس نے کیا کیا, اس نے کیا یہی تو ہو رہا ہے کیا, کراچی یہ بھی میں. تو یہ کر رہا ہے, وہ بھی تو. بھائی تم اپنے سوال کا تو جواب دو نا, تم سے سوال کیا جا رہا ہے, اور پھر تم سے سوال اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ تیسرا ٹینیور ہے تمہارا. یہ کوئی ایسے نہیں کہ پہلی فریش حکومت ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تمہیں چلنے نہیں دیا جا رہا. تمہارے لیے تو سب بہتر ہے, سی ایم بھی تمہارا ہے, الیکشن بھی تمہیں پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے, سب کچھ ہے, تو پھر کیوں ڈیلیور نہیں ہو رہا؟ صحیح. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈیلیور کی جہاں تک بات ہے, آپ ایم این اے رہے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رہے, 3 سال 3.5 سال کا عرصہ آپ کے پاس تھا, گلشن والا پورا ایریا یعنی 243. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ عالمگیر صاحب نے, یہ میں گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں, بینگ اے رپورٹر میں گراؤنڈ میں اترا ہوں, عالمگیر صاحب نے سوائے گراؤنڈز پہ قبضوں کے, گراؤنڈز کو پرائیویٹائزڈ کرنے کے, میں یہ عوام کی بات کر رہا ہوں, یہ جب میں نے پورا, آپ کو یاد ہوگا, سوائے اس کے عالمگیر صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ, یہ عوام کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابض ہیں. سر سیٹ پر تو آپ بھی تھے نا. ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ عوام کہہ رہی ہے, عوام کہہ رہی ہے, عوام کہہ رہی ہے. کوئی عوام ایسے نہیں کہتی, عوام میرے ساتھ ہے. اور پھر میں نے جب مائک لگایا تو مجھے کہا, پھر میں اپنا مائک بھی لے جاتا ہوں نا, مجھے چھوڑ دے, پھر میں تیسرے کو لے جاتا ہوں, وہ مائک دکھا دے, یہ چھوڑ دیں. وہ این 236 سے 2024 میں الیکشن لڑ رہا تھا, تو آپ ہی کی طرح درجن لوگ مائک لے کے عوام کے پاس فیڈ بیک لینے گئے تھے. انہوں نے جو فیڈ بیک دیا تھا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ دیکھیں, لوگوں میں آج یہ شعور اور بیداری ہے کہ ایک ایم این اے کا, ایک ایم پی اے کا کیا کام ہے, بالکل, ایک ناظم کا کیا کام ہے, کام پرائم منسٹر کا کیا کام ہے, چیف منسٹر کا کیا کام ہے. ایک ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہے قانون سازی کرنا, لیجسلیٹر ہوتے ہیں وہ, لا میکنگ ان کا کام ہوتا ہے. اس کے باوجود جو بطور ایم این اے 15 کروڑ روپے ہمیں سالانہ فنڈ ملتا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے. اچھا یہ بھی مزے کی بات کہ عمران خان صاحب اس کے خلاف تھے کہ نہیں دینا چاہیے, لیکن اکثریت ایم این ایز نے اس پر ضد کی اور مطالبہ کیا کہ ہمیں حلقوں میں کام کرنا ہے. عمران خان صاحب کا یہی تھا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام. تو جب ایم این ایز جو 15 کروڑ کچھ بھی نہیں تھے, اگر آپ ایک سڑک اگر آپ کہیں وہ 1 کلومیٹر کی سڑک کوئی 3 سے 4 کروڑ میں لگ بھگ اس طرح کی بنتی تھی,
تو اس میں رہتے ہوئے چاہے پارکس ہوں چاہے گراؤنڈز ہوں کرکٹ گراؤنڈ ہو ہم نے مافیا سے خالی کرائے. وہاں ایک جگہ ٹینکر مافیا کا قبضہ تھا, ایک جگہ ڈمپر جس کو مافیا آپ نے کا عمران قبضہ خان کا تھا, نام دیا, ایک جگہ قبضہ تھا یہ چائنا کٹنگ والوں نے, بلڈر مافیا نے قبضہ کیا ہوا تھا. ان سب سے نجات دلائی اور وہاں اکثر محلہ کمیٹیز کے حوالے کیا یا پرائیویٹ کسی اس کے حوالے کیا, بلکہ اب تو کچھ گورنمنٹ کے حوالے بھی ہو گئے. تو یہ کہنا کہ وہاں میں قبضے کر رہا تھا, بھائی اس گراؤنڈ میں آج چلے جاتے دکھا دے میرے نام کی کوئی ادھر مارکیٹ یا کوئی دکان بنی ہو یا میرے نام کا کوئی ادھر کوئی ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہو جس سے میں کوئی کاروبار وہاں لوگوں کی فیسیلیٹی کے لیے. تو یہ تو وہ چیز ہے جو دن اور رات کا فرق ہے, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہی بات, میں یہ کلیم کرتا ہوں میں لوگوں کے ایکسس میں تھا بطور ایم این اے, میرا دفتر کھلا رہتا تھا, لوگوں کی رسائی تھی مجھ تک. یہ اوروں کی طرح ایم این اے بن کے باہر ممالک میں جائیدادیں نہیں بنا رہا تھا, نہ وہاں بیٹھا تھا. دوسری چیز, عوام کے لیے لڑا ہوں. یہی سیوریج, گٹر, نالے, کچرا سڑک پر نہ ہونا, اس کے لیے احتجاج کیا. 3 تلوار پہ مجھے گرفتار کیا, میں احتجاج کر رہا تھا. مجھے یاد ہے سی ایم ہاؤس کے اندر گٹر کا پانی پھینکا, احتجاج کر رہا تھا کیونکہ میرے پاس محلے والے آئے تھے شکایت لے کر. اسی طرح کوئی کافی ایف آئی آرز مجھ پہ بطور ایم این اے ہوئی صرف اس لیے کہ لوگوں کی نمائندگی کر رہا تھا. 1100 کروڑ روپے, 1100 ارب روپے, اس کو سمپل سا سمجھ لیں. تحریک انصاف نے مختص کیے تھے جس میں کوئی 650 ارب کے قریب وہ رقم تھی جو کراچی کے میگا پروجیکٹس کے لیے پی ٹی آئی نے مختص کیے تھے, جس میں گرین لائن تھا. گرین لائن ہم سے پہلے حکومت نے شروع کیا تھا, لیکن اس کو آپریشنل کرنا, اس کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کو بنانا اور بسز لانا, یہ تحریک انصاف نے کیا, اس کو آپریشنل کیا. دوسری طرف K4 کا منصوبہ, اس کے لیے مختص کیے گئے تھے پیسے, اس پہ نہیں ہوا پورا, اس پہ کام شروع کیا گیا تھا کیونکہ اس کے مسائل تھے, اس کے اسٹرکچر پہ, جو اس کا سارا اسٹرکچر تھا اس کی ری ڈیزائننگ ہونی تھی, اس میں کچھ فلاس تھے. اس کے لیے نیسپا جو کنسلٹنسی فرم ہے ان کی کچھ گزارشات تھی, پروپوزل تھے, اس پہ کام ہو رہا تھا. ایف ڈبلیو اس پہ کام کر رہا تھا. تیسری چیز, کراچی سرکولر ریلوے جو چیف جسٹس نے اس پہ نوٹس لیا تھا, ان پیسوں میں اس کے لیے پیسے مختص تھے, کام شروع ہو گیا تھا. آپ جا کے دیکھیں ابھی بھی وہ ایسی ویران پڑا ہوا ہے, اس کے لیے پیسے مختص تھے. اور چوتھا, کراچی میں اورنگی ٹاؤن نالا, گجر نالا, محمود آباد نالا, ان نالوں کو پورا بنایا گیا جس پہ ایف ڈبلیو نے انہوں نے ہی کام کیا. اس پہ 3.5 سال میں صرف یہ جو نالے والا کام تھا یہ مکمل ہو سکا. باقی جو ہے وہ آپریٹنگ ایکسپنس کے لیے یا اس پہ وہ کام سارا اس پہ چل رہا تھا, اس کے لیے پیسے مختص تھے. اس کے علاوہ بقیہ جتنی رقم تھی وہ سندھ حکومت کے جو ادارے ہیں ان کو دیے گئے تھے ان کے پروجیکٹس کے لیے. اچھا مجھے بتائیں نا, خان صاحب ان کو نمبر 1, میں اس پہ ایک تمید اس کی باندھ دوں, ضروری ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, عمران خان نے آ کے یا سڑک اور نالے بالکل نہیں بنانے, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں بنانی, خان صاحب نے نہیں بنانی, وہ وزیر اعظم ہے, اس نے گٹر کا, یہ بڑی ناجائز بات ہے کہ کراچی میں کچرا ہوتا تھا, عمران خان کدھر ہے, یہاں کچرا ہے, ہم نے ووٹ آپ کو دیا. یہ سمجھنا ضروری ہے, ووٹ بے شک اکثریت نے تحریک انصاف کو دیا, لیکن حکومت صوبے میں تحریک انصاف کی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, لاہور میں بس کا منصوبہ صوبائی حکومت نے دیا, یہ جو بی آر ٹی تھی, یا وفاق نے دیا؟ صوبائی پشاور میں صوبائی حکومت نے دیا. اسی طرح جو بھی کراچی میں پانی کا مسئلہ ہو یا سیوریج کا مسئلہ ہو, وزیر اعظم نے یہاں فنڈز مختص کیے, اس کے لیے کام اداروں نے کرنا ہے. سیوریج کے لیے اگر فنڈز وزیر اعظم نے مختص کرنے تو کام کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے کرنا ہے. وزیر اعظم کا کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہاں کے کام شروع کر دے گا. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. مجھے بتائیں نا, خان صاحب کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے جو کہ مجھے بینگ اے جرنلسٹ یہ باتیں, یہ اسمپشنس پہ مجھے یقین نہیں ہے کہ خان صاحب کراچی رکے نہیں آ کر, کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا, کیونکہ بہت ساری باتیں ابھی سامنے آئی ہیں, بہت سارے یہ سپرسٹیشیس باتیں سامنے آئی جس میں خان صاحب کو یہ باتیں کی جاتی تھی, ان کی ڈائری میں لکھی ہوئی تھی, آپ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے سمندر کے پاس, مطلب جس شہر میں سمندر, وہاں رات نہیں گزارنی. یہ کیا چیز ہے, کیا بات ہے؟ اور خان صاحب رکے بھی نہیں. یہ آپ کے یہ سامنے آ رہی ہے سر, چیزیں ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایسی درجنوں چیزیں میں نے زرداری کے لیے سنی ہیں,
ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی اس کو ریکارڈ پہ تو نہیں لاتا. سنی ہے، سنی سنائی بات ہے، آپ نے بھی سنی سنائی ہاں بات سنی ہے، اب کوئی ویریفائڈ تو کچھ نہیں ہے نا. سب کچھ میڈیا پہ چلا نمبر میڈیا پہ تو جو چل رہا ہے چھوڑ دینا. وہ میڈیا پہ تو پھر دوسروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ پھر بہت کچھ چل رہا ہے، تو چھوڑ دیں یہ باتیں. لیکن رات نہیں رکے خان صاحب، دیکھیں مینڈیٹ تھا خان صاحب کے شہر میں میں. سمپلی یہ کہوں، خان صاحب کے لیے بہت زیادہ چیلنجز تھے اس دور میں، جہاں آپ کی حکومت پہلے دن سے مقروض ہو، جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں عمران خان نے چارج سنبھالتے ہی کبھی یو اے ای جا رہے تھے، کبھی چائنا جا رہے تھے، کبھی سعودیہ جا رہے تھے قرضے لینے کے لیے، کیونکہ ملک پہلے دن سے خسارے میں تھا. پھر خان صاحب کی زیادہ تر توجہ اکانومی کی طرف تھی. پھر اسی دوران کووڈ آ گیا، اس میں بھی وہ اسی سے سارا فائر فائٹنگ کرتے رہے. تو جتنا ٹائم گزرا وہ فائر فائٹنگ میں ہی گزرا. اور رہی بات اس دوران، میں یہ ضرور کہوں گا، ایک کوتاہی یہ ضرور تھی کہ کراچی میں اس وقت جو کراچی کے فیس تھے تحریک انصاف کے، علی زیدی، عمران اسماعیل یا فیصل واؤڈا. تو اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں، کراچی میں مراد سعید پیدا نہیں ہوا، کے پی کے میں ہوا، جس نے کے پی کے کی نمائندگی کی. نااہل کہہ رہے ہیں آپ کراچی کی قیادت کو اس دور کی؟ تو اس دور میں انہوں نے کراچی کی نمائندگی صحیح نہیں کی. وہ بہتر کر سکتے تھے، نیریٹو بلڈ کر سکتے تھے. وہ وفاق میں جا کر وفاق کے ہو کے رہ گئے. آپ کو آفر تھی وفاداری چھوڑنے کی؟ میں الیکشن تک تو بالکل انڈر گراؤنڈ، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا القاط آپ پہ رکھا گیا، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ کاش ہوتا. تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا. میں اب آپ کو وہ ساری چیزیں، اگر میں آپ کو بہت سی چیزیں بیان کر دوں، آپ کے کیمرے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چلا سکے. ارے سر، بہت بڑی بات کر دی آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تعلقات کیسے تھے خان صاحب کے ساتھ؟ کیسے معاملات رہے؟ پہلی ملاقات کب ہوئی؟ کس طریقے سے سارے معاملات رہے؟ کیونکہ آپ کا پولیٹیکل افیلیشن میرے خیال سے آپ کے پہلے سے معاملات نہیں، یہ لوگوں کو مسکنسیپشن ہے. میں 2009 سے تحریک انصاف میں ہوں، آئی ایس ایف میں. اور اس ٹائم پارٹی چھوٹی تھی، اور ہمیں موقع ملا عمران خان صاحب کے قریب رہنے کا، سیکھنے کا. ان کی لیڈرشپ سے بہت کچھ سیکھا، اور وہ ایک انسپریشن ہیں. اور پھر 2016 میں فکسڈ کا آغاز ہوا. لوگ، کیونکہ میں فکسڈ کی وجہ سے مین سٹریم میں آیا، منظر عام پہ آئے، لوگ سمجھتے کہ پہلے میں فکسڈ بنائی، پھر میں پی ٹی آئی میں گیا یا وہ الیکشن لڑا. تو میں عمران خان صاحب سے بہت اچھا تعلق تھا، رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ان کو ایک لیڈر، ایک استاد اور ایک وہ فادر فگر تھا ہمارے لیے، ہے الحمدللہ. وہ ایسے نہیں کہ یعنی اکثر ہماری پارٹی میں ایسے لوگ تھے، ان کا عمران خان صاحب دوست تھے جوانی سے، یا کرکٹ کے ٹائم سے وہ دوست تھے ان کے، یا فنڈ ریزنگ والے ٹائم میں ان کے دوست ہو گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ ہمارا کوئی دوستی والا، یا ہم انتہائی احترام، ادب، ان کا بہت زیادہ لحاظ اور ایک حیا ان سے، جیسے ایک والد صاحب سے کرتے. تو وہ ایک رشتہ تھا ہمیشہ. اور خان صاحب نے یہ ضرور ہے کہ ہر موقع پر ہم نوجوانوں کو سپورٹ کیا، ہم نوجوانوں کی پشت پناہی کی. اکثریت ہمارے خلاف ہوتی تھی، لیکن خان صاحب ہمیں سپورٹ کرتے تھے. عالمگیر صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے؟ جی. این آئی سی آپ کا کراچی کا ہے؟ جی. مقامی غیر مقامی کے بارے میں کیا کہیں؟ ایک فضا چلی ہے کراچی میں، مقامی غیر مقامی. مقامی ہونا چاہیے، مقامی ایس ایچ او ہونا چاہیے، مقامی ایم این اے، ایم پی ایس، مقامی کونسل، یونین کونسل، تمام. یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے مقامی غیر مقامی؟ دیکھیں، ایک چیز سمجھیں میرے پیارے بھائی، یہ نیریٹو دینا، آپ باہر ملک گئے گا؟ نہیں، میرا جانا نہیں. اللہ آپ کو لے کر جائے. نیو یارک میں ممدانی جو ہے وہ وہاں کا میئر بن سکتا دوران ممدانی. اسی طرح لنڈن میں جو میئر ہے وہ کون ہے؟ اسی انداز میں دیکھیں، اگر تو آپ پاکستانی ہیں، اگر تو آپ کا این آئی سی پاکستان کے کسی بھی کونے خطے سے ہے، تو آپ کے پاس وہ تمام شہری حقوق ہونے چاہیے جو ایک شہر میں بسنے والے کے ہوتے ہیں. نمبر 1. یہ تفریق کرنا کسی بھی شخص، دیکھیں میرا تو سارا بچپن سب کچھ کراچی میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے لیے بھی تفریق کرنا، زبان کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ، یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات کے خلاف ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک یہ انتہائی سینسیٹیو معاملات ہیں. لوگ سیاسی نعروں میں آگے بڑھ چڑھ کے ان حضور کی تعلیمات سے باہر نکل جاتے ہیں. لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں, اور اسپیشلی جو لیڈران ہیں وہ بات کر دیتے جو اس کے بالکل مخالف ہوتی جو ہماری دین کی تعلیمات ہیں. تو خدا را چھوڑ دے, شہر کو چھوڑ دے, اچھا مسلمان بن جائیں یار. یہ سب مسائل اپنے آپ کو یہ فیس کرنا پڑا مقامی پختون کمیونٹی سے مسعود قبیلی صاحب کا تعلق ہے, آپ کو یہ فیس کرنا, کیونکہ آپ بہت سارے جو ہمارے اردو اسپیکنگ ایک کمیونٹی ہے وہ یہ بات کرتی ہے, موسٹلی ان کو نیریٹو دیا گیا ہے اور یہ بات ان کے منہ میں ڈلوائی گئی ہے, ورنہ کراچی میں کبھی یہ باتیں نہیں تھیں, کیونکہ کراچی میں ایک دور گزارا ہے. آپ کو کبھی فیس کرنا پڑا؟ نمبر 1, حضرت علی کا قول ہے کہ جب آپ کو اختیار, طاقت اور دولت ملتی نا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بدل گئے. ایکچولی حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ وہ بدلتا نہیں, اس کا اصل سامنے آ جاتا ہے. میں نے اپنے کردار میں یہ چیز کوشش کی پیدا کرنے کی کہ میں عوام کا ملازم لگوں, ان کو جواب دہ ٹھہروں, ہمیشہ ان کے ایکسس میں رہوں, ان کی خدمت میں پیش رہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے. میں نے آپ اپنے گھر پر ملازم رکھتے, چوکیدار رکھتے یا ملازم رکھتے, آپ یہ دیکھتے کہ یہ آنیسٹ ہے, دیانت دار ہے, میں اپنا گھر اس کو سونپ کے جا رہا ہوں, امانت دار ہے یا نہیں ہے. بالکل آپ یہ چیزیں پرکھتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس صوبے سے, کس شہر سے, کس قوم سے. مثال دے رہا ہوں, اگر تو آنیسٹی میں, امانت داری میں, دیانت داری میں کمی لاؤں تو میں مجرم ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مجھے اسی چیز پہ پرکھا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ چند لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے نفرتیں نہ بیچیں. میرا یہ کہنا ہے کراچی میں نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے. نفرتیں نہ بیچیں, رائٹس کی بات کریں, حقوق کی بات کریں. جو جینین ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت سی چیزیں جینین ہے, ایسا نہیں ہے کسی کمیونٹی کے لیے کوئی مسائل ہیں, وہ جینین ہے بہت سی چیزیں. ابھی یہ ڈمپر کا ایشو ہے کراچی میں, جینین ایشو ہے. قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, قانون کی عمل درآمد نہیں ہو رہی, اس لیے ایک طبقہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے. ڈمپر پہ آتے ہیں, میں ایک منٹ میں اس کو کمپلیٹ کروں. تو نفرتیں نہ بیچیں. کراچی نے عمران خان کے ساتھ ہے, عمران خان کی کاز کے ساتھ ہے, اور کراچی نے عمران خان کے نمائندوں پر لبیک کیا ہے ہمیشہ. اور کیونکہ کراچی بھی قانون کی حکمرانی چاہتا ہے, اور بلکہ عمران خان کے ساتھ جو کراچی کا تعلق ہے وہ اکثر ایم پی ایس بھی نہیں دیکھتا کہ کون ہے, کیا ہے, کیسے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے جب بھی موقع ملا اپنے کردار سے کراچی بالکل آپ نے کیا. اب ایک ڈمپر والے معاملے پہ آتا ہے, بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے, بچے کچلے جا رہے ہیں, نوجوان, برا حال ہو گیا ہے. ایسے واقعات ہم نے دیکھے جو آپ نے بیچ میں اس سال کے اندر بڑے واقعات ہو گئے. لیاقت محسود اسلحہ لہرا رہے ہیں, باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہیں, پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں, ان پہ ایف آئی آرز بھی کٹ رہی ہیں. پی ٹی آئی نے بالخصوص ان کے لیے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن قیادت کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں نے تحریک انصاف کے انصاف ہاؤس میں بیٹھ کر کراچی کی پوری تنظیم کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے اسی موضوع پہ. جب میڈیا کور نہیں کرتا, میڈیا کوریج نہیں دیتا اس جماعت کو جس کی 19 نشستیں ہوں فارم 45 پہ, جو سب سے بڑی حقیقی آواز ہو اس شہر کی, تو اس پہ میرا کیا قصور ہے؟ میں شاہ فیصل کالونی میں وہ جو ایک ڈمپر نے ایک حاملہ خاتون کو کچل دیا, اس کے میاں بھی ساتھ تھے, ان کو کچل دیا, ان کے گھر کے باہر میں نے پریس کانفرنس کی. وہاں ہم گئے تھے ان کے تعزیت کے لیے, اور اس موضوع پہ بڑی مؤثر آواز ہم نے ادا کی تحریک انصاف نے. جب وہ کوریج نہیں دیتے تو کیا کریں, مجھے بتائیں نا. تو ہم نے تو پھر ہم اب میں آپ سے کہوں گا, میرے سوشل میڈیا پہ ایک چیز موجود ہے, گوگل کر لے, سب نکل آئے گا. لیکن اب یہ تو میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ آیا وہ یہ کوئی ریاستی پالیسی ہے کہ آپ آواز دبا رہے ہیں, یا میڈیا کی آزادی ہے اس ملک میں یا نہیں ہے؟ آزادی صحافت کیا صرف نعروں میں رہ گئی ہے؟ تو میڈیا کو سوچنا چاہیے. مجھے بتائیں کہ
کیا ہوگا اس ڈمپر والے معاملے کا؟ بڑا مسئلہ ہوا ہے دیکھیں نوجوان مسئلہ صرف ایک ہے، جب تک ٹرانسپورٹ منسٹری کے جیب گرم ہو رہی ہے یہ مسئلہ رہے گا. یہ نیچے سے اوپر تک پیسہ چلتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا کہ دیکھیں مسائل کی جڑ کی طرف جائیں جہاں سے مسئلہ حل ہونا. وہ حل کس نے اس شہر میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کروانی، کس نے ان ڈرائیورز کی اسکریننگ کرنی، کس نے جو ہے وہ ٹریفک کو مینیج کرنا کہ 12 بجے سے پہلے شہر میں ڈمپرز یا ہیوی وہیکل کیوں آ رہے ہیں، نہیں آنے چاہیے کیونکہ ایک دور تھا یہ بند ہے، تو تو یہ کس نے کرنا؟ ایک دم سے یہ کیا ہوا؟ اس سے حکومت کی ٹرانسپورٹ منسٹری نے کرنا. ٹھیک. اور سوال بھی ہم نے ہمیشہ انہی سے کیا کہ بھائی آپ اس کو ٹھیک کریں. تو اب جا کے انہوں نے یہ کوئی ای چلان کا اور انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی کی ہے. ابھی تک مجھے عمل درآمد تو کوئی نہیں نظر آئی کہ ہم ڈمپرز میں ٹریکرز لگائیں گے فلاں ڈیم کا، کچھ نظر نہیں آیا ہمیں. اور ای چلان سے بھی ہمیں کوئی ٹریفک کی ڈمپرز کی مینجمنٹ کوئی بہتر نہیں نظر آئی. لیکن میں صرف یہ کہوں کہ یہ ذمہ واری ان کی ہے جس میں یہ پوری طرح ناکام ہو گئے ہیں اور اس کا سارا خمیازہ شہری بھگت رہا ہے. آپ فکسڈ بانی فکسڈ ہیں اور بڑے معاملات ہم نے دیکھے، آپ شہر بھر میں ڈھکن بھی لگانے جاتے ہیں. ابھی تو آپ کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ایک دور تھا جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. کوئی ایسا معاملہ کوئی فیس کرنا پڑا ہو، دھمکی؟ کیونکہ شہر میں کام کرنا بڑا مسئلہ ہے، ایک مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے آدمی. یا دیکھیں میں سیاست میں بھی جو آیا وہ ایکچولی ریزن یہی تھی. یعنی میں اگر 2009 میں تحریک انصاف جوائن کی تو 2007 میں جو ہے وہ ایک مطلب میں ایک چیز سے گزر تھا، وہ یہ کہ یہ وہ ٹائم تھا 2007 میں کہ مرنے والے کو نہیں پتہ کیوں مر رہا ہے، مارنے والے کو نہیں پتہ کیوں مار رہا ہے. 100 فگرز ہوتی تھی ایک دن کی کراچی میں، قتل عام. تو اس میں مجھے بھی، میں گھر سے نکلا کسی کام سے تو مجھے بھی جو ہے وہ پاؤں پہ گولی لگی. ایک بندہ اٹھتا، وہ پورے پسٹل کا میگزین خالی کرتا، مطلب قتل کی نیت سے. کون تھا؟ میں نہیں جانتا، پھر بھی مجھے نہیں معلوم کون تھا، آج تک نہیں معلوم تو کون کیوں آپ کے ساتھ کیوں؟ تب تو آپ نون فیس بھی نہیں تھا. مجھے آج تک نہیں پتا کیوں تھا. میری 2007 میں عمر ہوگی 17 سال. ٹھیک ہے. اور بہرحال اس میں میرے پاؤں پہ گولی لگتی. جو تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں جاتا ادھر اپنے جو بھی علاج وغیرہ مرم پٹی یہ سب چیزیں ہوتی، اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن جاتا. میں ان سے کہتا کہ میری ایف آئی آر کاٹیں، مجھ پہ حملہ ہوا. میری ایف آئی آر نہیں کاٹتے. اصرار، مطالبے، سب کچھ کے باوجود وہ بدتمیزی، بدسلوکی، ان کا رویہ. بالآخر کچھ پیسے کر کے ایک وکیل کیا اور کوئی 1-2 ہفتے بعد جو ہے وہ وکیل کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے ایف آئی آر کٹوائی اپنی. اور آخر تک وہ انکاری تھے ایف آئی آر کاٹنے سے. اس چیز نے یقین جانے بے تحاشا ایک دکھ پہنچایا. ایک آپ کہہ لینا کہ ایک آپ کو ذہنی طور پہ آپ کو ایک تشدد یا تکلیف ہوتی کہ وکٹم بھی میں ہوں. میں جا رہا ہوں تھانے میں اور میری سنوائی نہیں ہو رہی، اور ایک قاتل ہے، اس نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ کیا، تو وہ دھندناتا پھر رہا ہوگا. اور وہ کون ہے، وہ کتنا طاقتور ہے کہ پولیس. آپ کو واقعی میں نہیں پتا کون تھا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہوا. مجھے یہ لگتا ہے، لیکن یہ الزام لگانا ناجائز ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ اس دور میں سیاسی جماعت آپس میں گتم گتا تھی، لڑ رہی تھی، نوگو ایریاز تھے، نسلی سیاست بھی ہو رہی تھی، یہ سب چیزیں تھی. میں بھی اس کی آڑ میں مجھے نشانہ بنایا ہو. لیکن ایک 17 سال کا اگلے دن میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا میرا یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا تھا، BBA پڑھ رہا تھا میں زیبس یونیورسٹی. وہاں میرا اگلے دن پٹی کے ساتھ میں یونیورسٹی گیا ہوا تھا. تو مجھ سے کسی کو کیا پرابلم. لیکن یہ جو کراچی میں نفرت برائے نفرت اور پھر نوگو ایریاز اور پھر وغیرہ، اور ان دا اینڈ ہوتا کیا تھا کہ یہ یہاں سے بتہ میں نے لینا ہے، یہاں سے تم نے لینا ہے، یہاں زمینیں میں نے قبضہ کرنی ہے، یہاں تم نے کرنی ہے. ان دا اینڈ لڑائی یہ تھی، لوگوں کو تقسیم کیا گیا. خیر، تو مجھے یہ لگتا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں یہ ضرور ہمیشہ سوچتا، ایک تھاٹ پروسیس تھا کہ یار سسٹم کو جواب دہ ٹھہرانا ہے.
ایٹ لیسٹ سنوائی ہو لوگوں کی، اور اللہ وہ طاقت یا وہ اختیار دے کہ میں سنوائی کروا سکوں لوگوں کی، سسٹم کو جواب دہ ٹھہرا سکوں. تو تب جو ہے تحریک انصاف کا انتخاب کیا اس وقت 2009 میں غالباً، اس ٹائم میں یونیورسٹی میں تھا، پڑھ رہا تھا. آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی، اور خوبصورتی یہ تھی تحریک انصاف کی اس دور میں، یعنی میں والد صاحب کے پاس جاتا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں نے جو ہے ایک پارٹی جوائن کرنی ہے، تحریک انصاف جوائن کرنی ہے. تو پہلے انہوں نے پوچھا کون سی جماعت، خیر تو ہے، کیونکہ اس ٹائم تو یہاں سیاسی جماعتیں ایسی تھی کہ مافیا تھی، مشتعل جماعت تھی، مافیا مسلح گروپس ہیں ان کے، بندوق لے کے گلیوں میں کھڑے ہوئے، یہ حالات تھے شہر میں. سیاست تو ایسی تھی کہ آپ سمپلی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی انڈر ورلڈ مافیا جوائن کر رہا ہوں. تو انہوں نے جب پوچھا، تو میں نے جب عمران خان کا نام بتایا تو تھوڑی دیر وہ رکے، تو انہوں نے بولا کہ ایک شرط پہ اجازت دوں گا کہ آپ کی پڑھائی متاثر نہ ہو. آپ اگر اپنی پڑھائی ساتھ کنٹینیو رکھیں گے اور وہ قریب مجھے نظر آیا کہ متاثر ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو خان صاحب کے نام پہ انہوں نے آپ کو ان کے نام پہ انہوں نے کہا کہ بالکل جوائن کریں. وہ جماعت عمران خان کی نسل پرستی سے بالا تر، فرقہ پرستی سے بالا تر، بالکل پاکستانیت کی بات کرنے والا، امن کی بات کرنے والا، کبھی اس نے نوجوانوں کو نہیں کہا. ایون آئی ایس ایف جب ہم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام کیا، یہاں عمران خان کے الفاظ تھے ہمارے لیے کہ اگر تو تم لوگ ان باقی طلبہ جماعتوں کی طرح تعلیمی اداروں میں ڈھنڈا، بندوقیں یا اسلحہ لے کر سیاست کرنا چاہ رہے ہو، تعلیمی اداروں کے اندر تو یہی ہے سارا، سٹینڈ بنے ہوئے بندوقیں، مسلح، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خدمت کریں قوم کی. عمران خان کہتے ہیں اگر یہ کرنا ہے تو میں آئی ایس ایف آج ختم کر دوں گا، آئی ایس ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. کیونکہ اکثر جو نوجوان طلبہ تھے وہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے اس کے بغیر، وہاں ماحول ایسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تھے ان کے کہ پانی اپنی جگہ خود بنائے گا. اچھا، زبردست. پانی اپنی جگہ خود بنائے گا، تم لوگ بس کھڑے رہو، اپنا پیغام دیتے رہو، جس انداز میں بھی دیتے ہو، چھپ کے دیتے ہو، سامنے سے دیتے ہو، جیسے بھی دیتے ہو، لیکن تشدد کی سیاست، یہ اسلحے والی سیاست، یہ سیاست نہیں ہے. سیاست اس کو کہتے ہی نہیں ہے. بہت شکریہ عالمگیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس شہر کراچی بالخصوص جس پہ ہماری بات شروع ہوئی تھی، کہ اس شہر کراچی کا کچھ حل نکلا ہے، اور اس شہر کراچی کے ساتھ لوگ اور جن پہ قابض حکمران یا جو بھی الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں وہ اس شہر پر رحم کر دیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگر زندگی نے وفا کی تو ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی.